السلام علیکم۔ ایف ڈی گرامر اسکول جماعت ششم، مضمون اردو، سبق نمبر 9، عنوان کہانی خالہ جان السلام علیکم۔ بچوں صفحہ نمبر 42 کھولیے، سبق کی بلند خوانی کیجیے اور ایک صفحہ خوش خطی کیجیے۔ خلاصہ: ذیشان بہت اچھا اور نیک لڑکا تھا۔ وہ اپنے والدین کا ہاتھ بٹانے کے لیے گھر کے چھوٹے موٹے کام کر دیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ بازار جا رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ محلے کے کچھ لڑکے ایک بڑھیا کو تنگ کر رہے ہیں اور اسے بکری خالہ کہہ کر بلا رہے ہیں۔ وہ خاتون غصے میں آ کر بچوں کو بد دعائیں دیتی ہے۔ ذیشان کو بہت افسوس ہوتا ہے اور وہ ان بچوں پر بہت غصہ آتا ہے۔ دوسرے دن ذیشان کی ملاقات اپنے دوست راشد سے ہوتی ہے۔ وہ راشد کو سمجھاتا ہے کہ تم لوگوں کو اس بوڑھی عورت کو تنگ نہیں کرنا چاہیے اور انہیں بکری خالہ نہیں کہنا چاہیے کیونکہ وہ اس نام سے چڑھتی ہیں۔ راشد اس کی بات کو نظر انداز کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ انہیں بھی اس نام سے چڑھنا نہیں چاہیے۔ ایک دن ذیشان محلے کے تمام لڑکوں کو اکٹھا کر کے ان سے کہتا ہے کہ آج ہم کرکٹ نہیں کھیلیں گے بلکہ کوئی اچھی سی کہانی سناتے ہیں۔ تمام بچے اس کی بات پر راضی ہو جاتے ہیں تو ذیشان انہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے ایک کہانی سناتا ہے کہ ایک دفعہ ایک اندھی بڑھیا بازار سے گزرتے ہوئے ٹھوکر کھا کر گر پڑتی ہے اور وہاں موجود بچے اس عورت کا مذاق اڑاتے ہیں تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑھیا کو سہارا دے کر اس کے گھر تک چھوڑ کر آتے ہیں۔ ذیشان نے کہا کہ اگر ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں اس کا عملی ثبوت دینا چاہیے اور جن باتوں کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے اسے نہیں کرنا چاہیے۔ تمام بچوں کے چہروں پر ندامت تھی اور اسی رات جب ذیشان دودھ لینے باہر گیا تو اس نے دودھ والے کی دکان میں اس بوڑھی عورت کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ السلام علیکم خالہ جان۔ بوڑھی عورت بہت حیران ہوئی اور اس نے ذیشان کو دعائیں دیں۔ محلے کے تمام بچے جمع ہو گئے اور انہوں نے بوڑھی عورت سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ آئندہ انہیں تنگ نہیں کریں گے۔ بوڑھی عورت نے ان بچوں کو معاف کر دیا۔ سبق: اس خلاصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں دوسروں کی اصلاح کے لیے نیکی کے کام کرنے چاہیے کیونکہ ایک چھوٹی سی نیکی کسی کے لیے خوشی کا باعث بن سکتی ہے۔ درج ذیل الفاظ کے معنی کاپی میں تحریر کیجیے۔ الفاظ: الجھن، معنی: گھبراہٹ، پیچیدگی یا مشکل۔ بجا ہونا، درست ہونا۔ ندامت، شرمندگی۔ سرگرمیاں، سوال جواب۔ سوال نمبر 1، ذیشان میں کون کون سی اچھی عادات تھیں؟ جواب: ذیشان ایک اچھا لڑکا اور ذمہ دار اور سنجیدہ اطوار کا مالک تھا۔ سوال نمبر 2، ذیشان کو بازار سے سودا سلف لانے سے کیا فائدے ہو رہے تھے؟ جواب: ذیشان کو تھوڑی دیر باہر نکلنے کا موقع مل جاتا تھا اور سائیکل چلانے کی مشق ہو جاتی تھی اور کبھی کبھار کسی دوست سے بھی ملاقات ہو جاتی تھی۔ اس کے علاوہ سودا سلف لانے کی وجہ سے وہ حساب کتاب میں بھی ماہر ہوتا جا رہا تھا۔ سوال نمبر 3، بچے بوڑھی خاتون کو کس طرح تنگ کر رہے تھے؟ جواب: بچے بوڑھی خاتون کو بکری خالہ کہہ کر پکارتے تھے جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو جاتی تھیں۔ سوال نمبر 4، بچوں کے تنگ کرنے پر بوڑھی خاتون کا کیا رد عمل تھا؟ جواب: بوڑھی خاتون بچوں کو غصے میں بد دعائیں دیتی اور گالیاں دیتی تھی۔ نوٹ: صفحہ نمبر 46 میں سوال نمبر 1 کے باقی سوالات کے جوابات کاپی میں تحریر کیجیے۔ صفحہ نمبر 46 میں سوال نمبر 2 کاپی میں تحریر کیجیے۔ قواعد: تشبیہ کی تعریف۔ تشبیہ کے معنی کسی چیز کو کسی خاصیت کی بنا پر کسی دوسری شے سے ملانا یا اس کے مشابہ قرار دینا ہے۔ مثلاً حاتم طائی جیسا سخی، خزاں کی مانند بے رونق، تلوار کی طرح تیز۔ نمبر 4، دودھ سا سفید۔ نمبر 5، طوطے کی مانند مطلبی۔ نمبر 6، چاند سی چمکیلی۔ تشبیہ کے استعمال سے زبان کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے۔ تشبیہ کے 3 ارکان ہوتے ہیں۔ نمبر 1، مشبہ،
وہ چیز جسے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ نمبر 2، مشبہ با، وہ چیز جس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے۔ نمبر 3، وجہ تشبیہ، مشبہ اور مشبہ با کے درمیان ایک جیسی خوبی جس کی وجہ سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ تشبیہ میں عام طور پر جیسا، جیسی، سا، سی، طرح، مانند اور مثل وغیرہ کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ نوٹ: یہ کام کاپی میں تحریر کیجیے۔ کتاب کا کام: صفحہ نمبر 46 میں سوال نمبر 3 اور 4 کاپی میں مکمل کیجیے۔ صفحہ نمبر 47 اور 48 میں سوال نمبر 5 کا حصہ الف، ب، ج، د کاپی میں مکمل کیجیے۔ بچوں، ہمارا آج کا عنوان یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ سلائیڈ میں ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ اسٹے ہوم، اسٹے سیف۔